بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سیرت النبی کے عنوان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں گے۔ اکثر دیکھی گئی ہے اور ضروری بھی ہے، قرآن مجید اس کا شاہد ہے، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ آج امت کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، امت سب سے زیادہ اس چیز سے دور ہے۔ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، ہم نے آپ پر انبیاء کے قصوں کو بیان کیا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم نے آپ پر نبیوں کے قصوں کو بیان کیا، جَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ حق پر ہیں، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جب ایک نبی کو سیرت طیبہ سننے کی ضرورت ہے پچھلے انبیاء کی، تو ہم کو کتنی ضرورت ہو۔ ابھی تو ممبئی میں بہت اچھے کچھ مراکز ہے، انہوں نے کام شروع کیے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہر بستی اگر نبی کا ایک کام لے اور کرے تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے دنیا کے جتنے ہیرو لوگ مانتے وہ اس کے سامنے زیرو ہی نظر آئیں گے۔ لیکن اس کو کرنا پڑے گا، سیرت طیبہ کے ایک ایک عمل کو لے کر، سیرت طیبہ کے پیغامات کو لے کر۔ ایک بستی نے 10 غریبوں کا علاج مفت کر دیا، سیرت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر 10 مریضوں کا مفت میں علاج، اور کوشش کرے اس میں کم از کم درجے میں غیر ایمان والے زیادہ ہو۔ ایک بستی نے لے لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سہارا تھے، آج کے دن ہم 10 یتیموں کو پورے سال کے اسکول کا خرچہ دے دیں۔ کوئی شہر کام کرے کہ پانی کے لیے جب قوم ترس رہی تھی، اللہ کے نبی نے عثمان کو تیار کیا اور کہا ایک کنواں وقف کر کے دے دے، جو بستی پانی کے لیے ترس رہی وہاں ایک کنواں لگا دے۔ ایمان نبی کی یاد، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا۔ تو سیرت طیبہ کے بارے میں سننا اور جاننا یہ نہایت ضروری ہے۔ جب تک ہم نبی کو جانیں گے نہیں، ان سے پیار نہیں کر سکتے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب بات رہے گی پرانے دور کی کہ پرانے دور کے لوگ نبی کو بہت چاہتے تھے، ہم سے کئی گنا زیادہ۔ اس کی وجہ تھی پرانے دور میں دیکھنے کے لیے کوئی اور چیزیں ملتی نہیں تھی، صرف بچپن میں سنا ہوا تھا ہمارے نبی جی کو، وہی مرتے دم تک یاد رہا۔ اب روزانہ ہاتھ میں الگ الگ چیزیں، روز الگ الگ کردار دکھنے میں آ رہے ہیں، اور اس میں اتنا پاکیزہ کردار کبھی سامنے ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، سنیں۔ آپ کسی بھی موڑ پر دیکھیے، کوئی بھی شخصیت ہو، اگر کوئی شخص آپ کو ایز اے معلم، ٹیچر بہت پیارا ہے تو وہ پڑوسی کے اعتبار سے کمزور ملے گا، ناکام ہے۔ کوئی آدمی دیکھیے روب دار ہے تو وہ آدمی نرم نہیں ملے گا آپ کو، اس لائن میں کمزور پڑا ہوا دیکھیے۔ کوئی آدمی آپ کو ایک دم نرم دل ملے گا تو روب میں کم ملے گا۔ ایک ایسی شخصیت آپ دیکھیے جس کو جس بھی اینگل سے جا کر دیکھیے مکمل، جس بھی طریقے سے آپ جائیے آپ کو مکمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ذات نہیں جو ہر طرف سے نکلیے اور دیکھیے، ہر طرف سے نگاہ ڈالیے اور دیکھیے آپ کو مکمل شخصیت نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، ایک آدمی ہے ہاتھ ملاؤ تو ایک دم نرم ہاتھ، ریشم کی طرح چمڑی، لیکن اس کو میدان جہاد میں یا جہاں بہادری کے کام ہو وہاں آپ نہیں دیکھ پائیں گے، بہت نرم آدمی ہے۔ اور ایک شخصیت ایسی جو ہاتھ پکڑو تو ریشم، نرم گداز، چھوڑنے کو من نہ کرے، اور میدان جہاد میں آپ دیکھیں گے تو تلوار کو ہاتھ دے دے، ڈھال نہیں۔
جہاں سارے صحابہ نکل کر چلے گئے انہیں لے، اکیلے کھڑے تیر ہاتھ پہ لے رہے اکیلے. تو ایسی شخصیت جس کو تمام ذرائع سے، تمام نظریے سے، تمام طرف سے، جہت سے دیکھو تو مکمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ہم کو ان کی سیرت کو سب سے پہلے سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے پہلو کو ہمارے غیروں کے سامنے رکھا ہے؟ وطنی بھائیوں کے سامنے رکھا. یہ پہلو نبی کا ہے اور ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تجارت کا، سماجیات کا، معیشیات کا، سیاست کا، کون سا پہلو؟ کوئی بھی پہلو نہیں رکھا، اس لیے ہم ناکام ہیں. لہذا آج ہم سب سے پہلے اس بات کو سنیں گے کہ سیرت کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے. اب ایک بات دیکھیے، قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت، اللہ کے پاس رجوع تھے اور دل میں ایک بات آ گئی اچانک. بات یہ آئی کہ یا اللہ، میں نیک چیز کی دعوت دے رہا ہوں، تیرے رب ہونے کی دعوت دے رہا ہوں، میں خود اپنی طرف سے پابندیاں کر رہا ہوں، اور میں سوچ رہا تھا کہ مکہ میں مجھے سب سے زیادہ ستایا جا رہا ہے. تو میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ سب سے زیادہ مجھے اپنے ستا رہے ہیں. تو میں ٹوٹ چکا ہوں. یا اللہ، غیر ستاتے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں جتنے اپنے ستا رہے. میں وادی پر چڑھا، کلمے کی دعوت دیا، سب سے پہلا دشمن ابو لہب. میں نیچے آیا، کعبۃ اللہ میں دعوت دیا، سب سے پہلا انکار ابو جہل. میں پریشان ہوں کہ میرے اپنے مجھے بہت ستا رہے. ہمت ٹوٹ گئی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ یوسف نازل فرمائی اور کہا، اے نبی جی، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام ایک نبی گزرے، ان کے 12 بھائی تھے اور سب کے سب ان کے دشمن تھے سوائے ایک کے. اے نبی، ان کو کنویں میں ڈالا گیا، باپ ماں سے جدا کر دیا گیا، شہر سے نکالا گیا. ان کے اپنوں نے ان کو اتنا ستایا کہ انہوں نے گھر، رشتہ، سب کچھ چھوڑا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ریلیکس ہو گئے کہ اللہ، یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوا ہے پیچھے. اولئک الذین ھداھم اللہ، تم اللہ کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرو لوگوں کی. فبھداھم مقتدی، اور جو ہدایت یافتہ لوگ تھے ان کی سیرت کو، قصص کو سنو اور پڑھو. اب بتائیے، نبی جی کو حکم نہیں ہے یہ؟ ہمارے نبی جی کو بتایا جا رہا ہے. ہجرت کر رہے تھے، مکہ کی وادی میں کھڑے ہوئے ایک نظر ڈالی، کعبۃ اللہ کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئی. نیچے اترے تو بچپن یاد آ گیا، وہ گلیاں، وہ کعبہ کا منظر، وہ رونقیں، وہ انبیاء کی سرزمین. دل میں کسک ہو گئی، تکلیف ہو گئی کہ اللہ، یہ مکہ میں چھوڑ رہا ہوں اور یہ مکہ میں چھوڑوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نازل کیا. موسیٰ نے اپنے وطن سے مدین کی طرف ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، سب کو چھوڑا اور دین کے خاطر نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا آسان ہو گیا کہ یہ میں ہی نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے موسیٰ بھی اس طرح اپنے شہر کو چھوڑ چکے. تو نبی کو جب بھی ایسا موقع آیا کہ نبی کے دل میں بشری تقاضے کے اعتبار سے تکلیف محسوس ہونے لگی، اللہ رب العزت نے پچھلے کسی نبی کے ایک واقعے کو پیش کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو نہیں ستایا، کبھی نہیں ستایا. اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 10 سالہ زندگی میں 80 غزوات کی. 80 غزوات کی 10 سالہ زندگی میں. آپ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ آپ کا پیارا نبی، آپ کا سونا نبی، آپ کا سب سے محبوب ترین نبی خاتم النبیین بدر اور حنین کیوں گئے، احد کیوں کیا، تبوک میں کیوں گئے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ کا ملکی بھائی آپ سے سوال کر بیٹھے کہ بتاؤ کہ تمہارے نبی بدر میں کیوں گئے تھے، حنین میں کیوں گئے تھے، تبوک میں کیوں گئے تھے، احد میں کیوں گئے تھے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ معلوم ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر آپ سے اگر کوئی سوال کرے گا کہ آپ بتائیے آپ جس نبی کو مانتے ہیں جانتے ہیں اس کو؟ جانتے ہیں؟ آپ کے نبی نے کچھ لوگوں حضرت علی کے پاس جا کر کہا کہ ان کو یہاں سے وہاں پر لے کر جاؤ، وہاں بساؤ، یہاں نہیں بسانا. کیوں کہا؟ ایک کھل کر اور بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ حیران رہیں گے اسلام سن کر. اب کاغذات کی بات چل رہی ہے کہ کاغذات چاہیے، یہ کاغذات چاہیے، کاغذات چاہیے، فلاں کاغذات چاہیے. آپ سیرت سے اس کو ثابت کر سکتے ہو کہ ایسا ہوا تھا؟ بولو. کچھ بھی نہیں معلوم ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ پڑھیے سیرت کو، آپ کا دل بہت بڑا ہو جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آج احد کے قیدیوں کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ گواہ رہنا، فلاں شخص اگر آئے اور مجھ سے ان کو بغیر کسی رقم معاوضے کے چھوڑنے کے لیے کہہ دے تو میں 1 منٹ میں ان کو چھوڑ دوں گا. جاؤ، کچھ نہیں چاہیے تمہارا، یہاں رہنا ہے، بسنا ہے، یہ کاغذات کرنے وہ بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ آدمی آنا چاہیے. ایمان والوں کے پاس ہے کوئی ایسا آدمی ہے؟ سیاسی سماجی ناکام قوم، وجہ سیرت سے دور. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور کہا مکہ میں فلاں کے پاس جو ہے، فلاں کے گھر میں جو ہے، فلاں کے قریب جو بیٹھا ہوا ہے اس سب امن میں، ان کو مت کچھ کرو. کیوں؟ وہ شریف النفس لوگ تھے، ایمانی شریک نہیں تھے لیکن اچھے تھے، انہوں نے سلوک اچھا کیا تھا. ان کے پاس بھی آج جو رہے گا، ان کے گھر میں بھی آج جو رہے گا وہ امن ہے. اگر ایسے حالات تمہارے میرے پاس آئے تو سیرت ہم کو کیا بتاتی ہے؟ کیسا رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج علماء بھی امت کے پیٹ کی فکر زیادہ کر رہے تعلیم اور سیرت پہنچانے کی سیرت مقابلے. کیٹ بننے کا ماحول بنا ہے. آپ دیکھیں ساری چیزوں کا ماحول بن چکا ہے، لیکن ماحول نہیں بنا اس قوم کو، امت کو، نوجوان نسل کو نبی کی سیرت پہنچانے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہنچانے کا کوئی ماحول نہیں بنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے آئے، کب تشریف لائے، کون سی تاریخ میں آئے، پھر آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیسی، والدین تھے نہیں تھے، بھائی کتنے تھے، پھوپھیاں کتنی تھی، خالہ کتنی تھی، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا تھا، بھائی کتنے تھے معلوم؟ ارے معلوم ہے؟ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھوپھیاں کتنی، کتنا پیار کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچاؤں سے کتنا پیار کرتے تھے، بھائیوں سے کتنا پیار کرتے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سال کی عمر میں تجارت شروع کی، کمانا شروع کیا، کون بتا سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا
کتنی تکلیفوں سے گزرے، کیا بیتی آپ پر، صرف اللہ کے نام کی دعوت کو لے کر کیا کیا چھوڑنا پڑا، رشتوں کو کیسے نبھایا، تکلیفی دور میں بھی اپنے زبان کی کیسی حفاظت کی، جب فیصلے آئے تو کس طریقے سے بات کی، روب کی بات رہی تو کس طرح کا روب رہا، اور نرمی کی بات رہی تو کس طرح کی نرمی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں باہر سے آنے والا شخص ابو بکر کو لیتا، دیکھتا اور کہتا اے محمد ہم آپ کے پاس آئے ہیں، پہچان نہیں پا رہے تھے کہ محمد یہ یا ابو بکر، ابو بکر یہ یا محمد، کس قسم کی محبت ہوگی۔ سب صحابہ کے درمیان ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ایک ساتھ، کوئی برائی نہیں، کوئی اپنی اونچائی نہیں، سب کے ساتھ نرم تھے، معصوم معصوم بچوں کو لیتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اور روب کتنا، ظہر کی نماز میں 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ باہر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیاح میں پوری مسجد میں ایک شخص کی ہمت نہیں ہے نبی کو کہے کچھ کہ غلطی ہوئی ہے، یا کسی کی ہمت نہیں ہے۔ ابو بکر اور عمر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی نہیں بولنا چاہتا، کہا ہم نہیں بولیں گے، طاقت نہیں، خوف روب اتنا۔ اور ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولنے کی ہمت کرے ذوالدین، ذوالدین کو 2 ہاتھ والے، کون 2 ہاتھ والے؟ حدیث میں ملتا ہے ایسے شخص تھے، ایسے صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، پیچھے سے پکڑتے تھے، پیروں کو نیچے انگلیاں لگاتے تھے، بازار میں ملتے تھے تو کچھ مانگتے تھے یا کچھ دیتے تھے، نبی جی میرے کو یہ چاہیے، یا کچھ لا کر ہدیے میں دے دیتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور کہا قیمت اس کو آپ نے دینے کی ہے، پسند کر کے میں نے لیا۔ اتنی محبت، غریب شخص، چہرے سے سیاہ، لیکن اللہ کے نبی سے محبت اتنی، سب صحابہ، عمر جیسا شخص کہتا ہے اس معاملے کو صرف ذوالدین جا کر نبی سے بول سکتے ہیں، اور بول رہے بھی کیسے ہیں، انداز دیکھیے، یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، نماز میں کوئی غلطی بھی ہے یا آپ بھول گئے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں چیزیں نہیں ہوئی، دونوں چیزیں نہیں ہوئی، نہ نماز میں کمی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ ذوالدین نے کہا یا رسول اللہ دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہنے لگے کیسے؟ ہاں نماز میں قصر تو نہیں ہوئی، کمی تو نہیں ہوئی ہے، 4 کی 4 ہی ہے۔ پھر ذوالدین ہنسے اور کہنے لگے یا رسول اللہ دونوں میں سے ایک کچھ تو بھی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے، پھر بھولنے کو بھی بھولنا کہتے نا، اسی کو تو بھولنا کہتے۔ ان نبی جی کو لگ رہا تھا نماز مکمل ہوئی۔ ذوالدین نے کہا کہ یا رسول اللہ رکعتیں 3 کہاں ایسا؟ صحابہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے آ کر پوچھا، تمام صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول آئے، 2 رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیری، سجدے سو کیا اور سلام پھیری، سلام پھیری۔ آپ تصور کر سکتے ایسا نرم دل شخص جس سے کوئی بھی آ کر مل سکتا تھا، جس کا کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں، سپہ سالار کوئی پیے کچھ نہیں، غریب سے غریب شخص جب بھی چاہے آ کر مل سکتا ہے، لیکن ایک نماز کی بات کو بولنے کے لیے خوف کتنا روک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا روب اللہ رب العزت نے 10 بہادر لوگوں سے بھی زیادہ رکھا۔ روب کتنا، روب کتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے بلال جاگنا، دن بھر کے تھکے ہوئے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فجر کے وقت سو جائیں، آپ کو سونے کی اجازت نہیں، آپ نے سونا بالکل۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تک
جاگ رہے تھے صبح تک، لیکن تھک گیا جسم، جواب دے گا کیا کرے. نماز کا تھوڑا سا وقت باقی ہے اذان کے لیے، نبی جی کو اٹھانے کے لیے تہجد کو. بلال نے سوچا کہ درخت سے ٹیک لگا کر تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، 2-5 منٹ میرے نبی جی اور آرام کر لے، پھر میں اٹھاؤں گا میرے نبی جی کو بڑی محبت سے. بس ذرا سا ٹیک لگا دیا، سو گئے. سورج کی تپش جب گرنے لگی تب احساس ہو گیا کہ فجر کا وقت بھی چلا گیا، سورج نکل چکا ہے. اب حضرت بلال اٹھ گئے، نبی جی کے پاس آ گئے. نبی جی نے دیکھا سورج نکل چکا ہے. اب بلال بھی سہمے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال آپ نے اٹھایا نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ کیا کروں، جاگا تھا پوری رات، بس 2 منٹ کے لیے تھوڑا سا بدن لگ گیا، میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، نیند بھاری ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا یا رسول اللہ معاف کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بلال کوئی بات نہیں، جس رب نے مجھے سلایا اسی رب نے تجھے بھی سلا دیا، تجھے بھی سلا دیا. نہ برا بلا کہا، نہ ڈانٹا، نہ ناراض ہوئے. بلال کہتے ہیں کہ میرا من کر رہا تھا کہ میں میرے نبی جی کو کہاں سے چوموں، پیروں کو، سر کو، منہ کو، سمجھ میں نہیں آیا. میں سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا کہ اب میرے نبی مجھے کیا کہیں گے، لیکن ایک ہی جملہ کہا بلال ناراض مت ہو جائیے، جس رب نے تمہیں سلا دیا، مجھے سلا دیا، اسی رب نے تم کو سلا دیا. اتنے نرم دل، اتنے بہادر، اتنے روبدار. ایک شخص ایز اے ٹیچر بہت اچھا ہے، لیکن پڑوسی سے جا کر پوچھو تو کہتا ہے بیکار. ایک آدمی بہت نیک ہے، کسی رشتہ دار سے جا کر پوچھ دو کہیں بیکار. آپ ایک ایسی شخصیت کو دیکھیے نا، باپ کے طور پر دیکھیے تو پورا، بیٹے کے طور پر دیکھیے پورا، کہیں کمی نہیں. شوہر کے طور پر دیکھیے پورا، دوست کے اعتبار سے دیکھیے مکمل. اب ہم تمنا کر سکتے کہ ایسے دور میں جب بہت سارے فائلیں بن رہی ہو تب ہم چھوٹی چھوٹی نبی جی کی فائلیں بنائیں. جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کو کرنا چاہیے، نبی کے کردار کو پیش کرنا چاہیے. ہمارے نبی کیسے تھے؟ ہمارے نبی کیسے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جتنا جانیں گے اتنا ان کو مانیں گے. جان دینا بھی آسان ہو جائے گا ان کے لیے، ان کی محبت میں عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور جب جانیں گے ہی نہیں تو ہم تو اپنے باپ داداؤں کی طرف سے آنے والی ایک چیز سمجھ کر ایسے ہی چھوڑ دیں. جب جانیں گے کہ ہمارے نبی کون تھے، کیا دے کر گئے، اور اللہ نے ان کو کیوں بھیجا تھا، اور سب سے آخری بات کہ وہ امت سے، آپ سے، مجھ سے محبت کتنی کرتے تھے، یہ جب جانو گے تو تم پہچان جاؤ گے کہ ایسا محبت کرنے والا نبی تو کسی قوم کو نہیں ملا. ہمارے ماں باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے نبی ہم سے محبت کرتے. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے ماں باپ سے، دوستوں سے، بھائیوں سے بھاگے گا، لیکن وہی قرآن کہتا ہے ایک شخص ہوگا، نام محمد ہوگا، جب تک ایک امتی آخری جہنم سے نکل کر جنت میں نہ جائے تو جنت جیسی جگہ میں بے چین رہے. اتنی محبت کوئی کرتا ہے؟ اتنی محبت کوئی کرتا ہے؟ تو یہ کب پتہ چلے گا؟ جب سیرت ہمارے درمیان آئے گی، ہمارے گھروں میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں، بڑوں میں، بزرگوں میں سیرت پڑھنی چاہیے، سیرت کے باب پڑھنے چاہیے. اور سیرت پڑھ کر جتنی محبت اللہ کے نبی سے اور اللہ سے آ سکتی ہے کوئی اور چیز سے نہیں آ سکتی. اللہ جاننے کا بہترین راستہ قرآن ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ نبی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فاتبعونی یحببکم اللہ، تم نبی جی کی اتباع کرو، میرے تک پہنچ جاؤ. وہ جو کہیں گے وہ میرے تک آنے کا راستہ ہے. اللہ رب العزت ہے. اللہ کرے ہم کو یہ توفیق نصیب ہو جائے اور صحیح سمجھ نصیب ہو جائے. تو لہٰذا ہمیں اس طریقے کے اپنے نوجوانوں میں، بچوں میں، گھروں میں لیکچرز کرنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، سیرت کی کتابیں لانی چاہیے. اللہ ہم کو توفیق ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.